ہلا دینے والی حقیقت، ذوالحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ مہینہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھائی، وہ 10 دن جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ مگر افسوس، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس عظیم مہینے کی حقیقت سے غافل ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دن رات دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن ذوالحجہ کی فضیلت، یوم عرفہ کی عظمت، قربانی کے اجر اور ان مبارک دنوں کے اعمال سے واقف ہی نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو معمولی نہیں بلکہ آپ کی زندگی بدل دینے والی ویڈیو ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دے، رزق میں برکت عطا فرمائے، دل کی پریشانیاں ختم فرما دے اور آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوں، تو آج کی اس گفتگو کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ آج ہم عشرہ ذوالحجہ کی وہ فضیلتیں، وہ اعمال اور وہ حقیقتیں بیان کریں گے جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں بعض مہینوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اور انہی عظیم مہینوں میں ایک مبارک مہینہ ذوالحجہ بھی ہے۔ یہ صرف قربانی کا مہینہ نہیں بلکہ عبادت، مغفرت، رحمت، قربانی، ایثار، حج اور اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص حرمت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، ذوالحجہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عزت عطا فرمائی۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ وہ مہینے ہیں جن میں گناہ کا وبال زیادہ اور نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں 3 مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جبکہ چوتھا رجب ہے۔ سوچئے، جس مہینے کو اللہ تعالیٰ خود حرمت والا قرار دے رہے ہوں، اس مہینے کی عظمت کتنی بڑی ہوگی۔ ناظرین، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو باقی تمام دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور پھر کچھ واپس نہ لایا، یعنی شہید ہو گیا۔ سبحان اللہ! اندازہ کیجئے کہ یہ دن اللہ کے نزدیک کتنے محبوب ہیں۔ اسی لیے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں نماز، تلاوت، ذکر، صدقہ، استغفار اور درود شریف کی کثرت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو۔ ناظرین، یہی وہ دن ہیں جن میں اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کی زیارت یعنی حج ادا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کا نام ذوالحجہ رکھا گیا، یعنی حج والا مہینہ۔ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ کی رحمت، بندگی اور امت مسلمہ کی وحدت
شہادت کا عظیم منظر ہوتا ہے۔ ناظرین، ذوالحجہ کی ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر انسان کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا کرتی ہے۔ ناظرین، ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزوں کی فضیلت بھی بہت عظیم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان دنوں کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ خاص طور پر یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ، یہ تو بہت عظیم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صرف 1 روزہ اور 2 سال کے گناہوں کی معافی۔ لیکن یاد رکھیے، یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو حج پر نہ ہوں۔ ناظرین، یوم عرفہ کی ایک اور عظیم فضیلت یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہوں۔ سوچئے، اگر ہم اس دن اخلاص کے ساتھ دعا کریں، توبہ کریں، آنسو بہائیں، تو اللہ تعالی ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے۔ یہ خوشی، قربانی اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عظیم قربانی کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ اسی سنت کی یاد میں مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرنے کا نام ہے۔ یہی اصل روح ہے قربانی کی۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نماز کی پابندی کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم جھوٹ، غیبت، حسد اور نفرت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہاں تو یہی اصل قربانی ہے۔ ناظرین، ایک اہم مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو
تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ عمل مستحب ہے۔ اگر کسی نے ناخن یا بال کاٹ لیے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس سنت پر عمل کرنے سے بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کو غفلت میں ضائع نہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، استغفار کی کثرت کریں، درود شریف پڑھیں، صدقہ کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں، دلوں سے نفرت نکال دیں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی بیمار کی عیادت کریں، اور خاص طور پر ان دنوں میں اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ قبولیت دعا کے دن ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے یہ دن بار بار نہیں آتے۔ ہو سکتا ہے آج کا ذوالحجہ ہماری زندگی کا آخری ذوالحجہ ہو، اس لیے اس موقع کو غنیمت جانیے اور اپنے اعمال کو بہتر بنا لیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عشرہ ذوالحجہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائے، قربانی کی حقیقی روح نصیب فرمائے، اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دوسرے مسلمان بھی ان مبارک دنوں کی فضیلت جان سکیں۔ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے لبیک اللہم لبیک، تاکہ ہم سب اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیے، مسکراتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔